اور آج کی اس بابرکت دن کے لیے ہم خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور مقدس ٹھہرایا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جس دن کو خدا مقدس ٹھہرائے اور برکت دے، اس دن میں شامل ہونے والے بھی برکت پاتے ہیں اور وہ مقدس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کلام خدا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام پڑھے لکھے ایماندار اپنی اپنی کتاب مقدس اپنے ساتھ لائے ہیں، اور جو نہیں لائے میں ان سے مسیح یسوع میں التماس کرتا ہوں کہ ایمانداروں، آپ کے پاس روئے زمین پر ابلیس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ایک کمال کا یہ بلکہ کامل ہتھیار ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جب سال شروع ہو چکا ہے اور ہم تیسرے مہینے میں شامل ہو چکے ہیں، تو بہت سے ایمانداروں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ یہ سال میرا بائبل ریڈنگ سال ہوگا، اور ابھی تک کسی نے اسٹڈی شروع نہیں کی، تو میں ضرور کہتا ہوں کہ ضرور آپ کتاب مقدس کو پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ اس سال میں ہم سب کے لیے جو پڑھنے والے ہیں یہ بات باعث فخر ہو کہ میں بھی ان میں شامل ہوں جنہوں نے کتاب مقدس کو پڑھا ہے۔ خدا کی جلال کے لیے کہوں گا کہ ایمانداروں، جب ہم اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنا تن من دھن اس کے تابع کر دیں گے، پھر وہ ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھائے گا، ہمیں جینا سکھائے گا، ہمیں آگے بڑھ کر اپنے کام کو سر انجام دینے کی توفیق عطا کرے گا۔ جب پرستش ہو رہی تھی اور میں یقین جانے بڑی برکت پا رہا تھا، اور میں خداوند کی شکرگزاری کرتا ہوں۔ میں آج آنے سے پہلے کہتا خداوند ساری پرستش خداوند جو ہے آج میرے لیے ہو، تاکہ خداوند پرستش کے وسیلہ سے میں برکت پاؤں۔ ایمانداروں، جب ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں، یقین جانے پرستش کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور زندگیوں میں شادمانی، اگر ہم چاہتے ہیں شادمانی آئے، پھر ہمیں جی بھر کر خداوند کی پرستش کرنی چاہیے۔ یہ پچھلے دنوں پاسٹر صاحب مجھے پرستش دکھا رہے تھے۔ پرستش اور پرستش کرنے والے یہ اصول و ضوابط کے پابند نہیں ہوتے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ ایک عظیم مرد خدا اسے داؤد کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ بندہ جب خوش ہوا یا روح سے مسرور ہو گیا، وہ بندہ خدا کی پرستش اپنے انسانی سٹیٹس سے ہٹ کر بتا رہا تھا، وہ ناچ رہا تھا، وہ گا رہا تھا۔ اس کی عقل مندی بھی کہہ رہی تھی واہ، ایسے جیسے تو بے حیا بنتا۔ اس نے کہا اگر مجھے اس سے بھی زیادہ اپنے خدا کے لیے عاجز ہونا پڑے تو میں ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ایمانداروں کہوں گا، جب ہم خداوند کی پرستش کریں تو یقین جانیں کہ پھر کیا ہوگا۔ میں تو اس کے جلال کے لیے کہوں گا، بعض اوقات جو برسوں سے ہماری زندگیوں کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، مصائب جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کی پرستش بدل و جان کرتے ہیں تو بندر اور جوئے ٹوٹتے ہیں، اور مصائب ہمیں ایسے لگتے جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ اس لیے لازم کہوں گا کہ 3 اہم کام ہیں مسیحی عبادت میں اور مسیحی زندگی میں: پرستش، دعا اور کلام۔ یہ ایماندار کے لیے زیبائش ہے، یہ اس کے لیے ہڈیوں کی تازگی ہے، اس کی بدن کی شفا ہے۔ اور میرے ساتھ کلام خدا کھولیں آج نیا عہد نامہ مقدس متی کی انجیل، اس کا 3 باب۔ نیا عہد نامہ جن کے پاس کتاب مقدس ہے میرے ساتھ کھولیں۔ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 3 باب، آیت نمبر 13 تا 17۔ جماعت میں سے کوئی بھی آواز بلند جماعت کے پڑھنے والا ہو۔ اس
वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहें आमीन। ये पैराग्राफ जो हमने मुकद्दस मत्ती की अंजील में से सुना है, ये मसीह खुदावंद के ताल्लुक से है। मेरा और आपका आका यीशु मसीह नाज़री हैं और खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करने वाला अजीम मर्द खुदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और ये यरदन का मकान है। और ये अजीम मर्द खुदा, अगर हम पिछली सी बात की चंद पिछली आयत में जाएं तो कलाम खुदा में लिखा है कि ये शख्स मुनादी कर रहा था, क्या करो, तौबा करो। क्या करो? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और कलाम खुदा में लिखा है कि लोग यरूशलेम से, यहूदिया से, यरदन के गिरदलवा के सब लोग निकलकर उसके पास आ रहे थे और अपने गुनाहों का इकरार करके यरदन में उससे बपतिस्मा ले रहे थे। और आगे लिखा है नंबर 7 में इसी बात की, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तब उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। आयत नंबर 8, पास तौबा के मुआफिक फल लो। हालेलुया। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 ये 6 अल्फाज हैं। आयत नंबर 8 में पास तौबा के मुआफिक क्या करो, फल लाओ। और कलाम खुदा में क्या फिर यीशु मसीह नाज़री की भी वो मुनादी कर रहा है और वो क्या करके अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काट और आग में डाला जाता है। अब यीशु मसीह की मुनादी शुरू हो चुकी है। आयत नंबर 11 में लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुद्स से और आग से बपतिस्मा देगा, उसका छाछ उसके हाथ में है और अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने घीयों को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा था। और मेरा और आपका भी यीशु मसीह नाज़री भी वहां पर तशरीफ लाए और लिखा है उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। और बाज़ औक़ात जब हम लोगों को तालीम दे रहे होते हैं तो लोग पूछते हैं, असी केड़ा गुनाह कीता है, असी तौबा करिए, असी बपतिस्मा लईए। लेकिन ईमानदारों किताब मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बात हरगिज़ ना टलेगी। जो कुछ यीशु कहता है वो उत्तम है, वो आला है, वो सबसे बढ़तर है। इसलिए हमें यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करना है। और कलाम खुदा में लिखा है नंबर 16 में, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर फौर पानी के पास ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानित उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि
کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس میں خوش ہوں۔ ہاللویا! آواز آسمان سے آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس میں خوش ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے بارے میں کہے کہ میں تمہاری وجہ سے خوش ہوں، پھر ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے، ہمیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو کرنا ہے۔ اگلا پورا چیپٹر مسیح یسوع کے بارے میں کیا، پھر پاک روح یسوع مسیح کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن رات یسوع مسیح ناصری بیابان میں رہے، اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ فرشتے آ کر یسوع مسیح کی خدمت کرتے تھے، اور یسوع مسیح ناصری وہاں جنگلی جانوروں کے ساتھ تھے۔ اور یہ جو پیریڈ ہے 40 دن کا، یہ بڑا کٹھن سا ہے، بدن انسانی ہے، اس میں بھوک ہے، اس میں پیاس ہے، لیکن میں کہوں گا یہ فاقہ، یہ ریاضت در حقیقت اپنے بدن کو کنٹرول کرنے کے لیے یسوع مسیح نے کیا۔ یسوع مسیح نے ثابت کر دیا کہ اگر ہم بھی روئے زمین پر اپنی زندگی کتاب مقدس کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں الہی سانچہ میں ڈھلنا ہے، جو یسوع کہتا ہے وہ کرنا ہے، اور جو یسوع نے کیا اسے ہمیں سر انجام دینا ہے۔ اور ہمیں 3 بڑی آزمائش ملتی ہیں۔ سب سے پہلے کلام خدا میں لکھا ہے جب یسوع مسیح کو آخر کو بھوک لگی، آزمانے والا کہتا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائیں، روٹیاں بن جائیں۔ کیا کمال بات ہے! لیکن یسوع مسیح ناصری جو بات میں نے شروع میں کہی، جب ہم کلام خدا کو پڑھیں گے یا سنیں گے، ایک بڑا کام حکم میں آئے گا۔ کلام زندہ ہے، کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ جب ابلیس آئے گا، جب دشمن آئے گا، اور ہم اسے مؤثر جواب دے سکیں گے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے اسے دھتکارا نہیں ہے، چل چل تیرا میرا واسطہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا یہ بھی لکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ بھی لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی اور پانی ہی سے نہیں بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلے کیا رہے گا، زندہ رہے گا۔ ہماری حیات روحانی اعتبار سے ہے وہ کلام خدا پر انحصار ہے اس کا۔ جب ہم خدا کو پا لیتے ہیں، زندگی یسوع کے نام کر دیتے ہیں، پھر ہمارا خدا ہمیں جنگ لڑنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اگلی آزمائش تھی، یروشلم میں لے گیا، ہیکل کنگر پر لے گیا۔ تیرے بارے میں لکھا ہے اگر تو خدا کا بیٹا تو پھر کیا کر، تو چھلانگ لگا دے۔ زبور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر زبور کی جو آیت ہے وہ اور طرح سے ہے، لیکن ابلیس اس کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے۔ آپ ایمان کرو ہماری جنگ کچھ اس طرح سے ہے، کئی بار ابلیس گزشتہ ایمانداروں کی کمزوری ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اس سے تو یہ ہوا تھا، اس سے یہ ہوا تھا، اسے خدا نے معاف کر دیا تھا، اسے خدا نے معاف کر دیا تھا، تو بھی تو انسان ہے نا۔ لیکن ایمانداروں ہمیں اپنا جواب ہونا ہوگا، ہمیں اپنا جواب دینا ہوگا۔ اگر گزشتہ ایمانداروں سے خطائیں سرزد ہوئیں، امتحانات ان کے بڑھ گئے، زمینی زندگی کے جو حالات تھے وہ بدل گئے، جس طور سے خدا نے خوشی اور شادمانی دی ہوئی تھی وہ اس طور سے خوشی اور شادمانی نہ رہی۔ میں صرف ایک بندے کا ذکر کروں گا جس کا نام داؤد ہے، وہ تخت سلطنت پر ہے، کمال کی عزت ہے، کمال کا مقام ہے، آل اولاد ہے، اور خاندانی زندگی خوشگوار گزر رہی ہے۔ ابلیس آیا ہے، اس کے ذہن کو خراب کیا ہے، اسے 2 بڑے خطرناک کام کیے۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کی بیوی لے لی، دوسرا کام اس نے اس سپاہی کو مروانے کے لیے میدان جنگ بھیج دیا۔ اپنے سپاہ سالار سے کہا کہ اس کو وہاں بھیجنا جہاں پر گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو زمینی آزمائش تھی بڑی خطرناک تھی، وہ خدا کے خادم نے توبہ کی، بحال ہو گیا، لیکن خاندانی زندگی میں بڑے مشکل موڑ آئے۔ 2 نوجوان بیٹے قتل ہوئے۔ ابھی سلوم کے بارے میں لکھا ہے کتاب مقدس میں، وہ بہت خوبصورت تھا، اور اولاد ہر کسی کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ بیٹے نے باپ کے خلاف جنگ شروع کر دی، بالآخر وہ داؤد کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد امنون سے ایک بڑا گناہ سرزد ہوا، اور وہ بھی اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ایمانداروں ہمیں کبھی بھی گزشتہ زمانہ کے ایمانداروں کی مثالیں دے کر ہمیں گناہ میں شامل نہیں ہونا۔
کیونکہ اگر ہم ایسے طور پر چلنے کی کوشش کریں گے پھر میں کہوں گا خطرناک بات ہے. یسوع مسیح نے اسی لیے تو یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے, جہاں بھی ابلیس آزمائش لے کر گیا یسوع مسیح نے کہا کیا ہوا ہے کتاب مقدس میں یہ بھی لکھا ہے. اور پہلا کر وہ ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور اسے کہا یہ دیکھ ساری دنیا, اس کی ساری شان شوکت دیکھ, یہ ساری بادشاہیاں دیکھ, تو مجھے سجدہ کر, میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. اور میں اکثر کہتا ہوں گناہ کے سبب سے ابلیس پاگل ہو گیا. وہ کلمہ خدا کو, کلام خدا کو وہ دکھا رہا ہے. دنیا تو اس کی ہے. یوحنا کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں کس کے وسیلے سے پیدا ہوئی؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے. ہاللویا. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کچھ تو میرا ہے. یسوع مسیح نے پھر کہا لکھا ہے. یسوع مسیح نے شیطان میرے سامنے سے دور ہو, کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی کیا کر, عبادت کر. یہ بہت خاص بات یسوع مسیح نے کہہ دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے ایک آنے والی نسلوں, پشتوں کے لیے, قوموں, قبیلوں کے لیے بات کہہ دی. یسوع مسیح ناصری نے کہ کیا کرو, اپنے خدا کی بندگی اور عبادت کر, اور صرف اسی کی پرستش کر, اور صرف خدا کو ہی سجدہ کر. اور کلام خدا لکھو. اس کے بعد ابلیس یسوع مسیح کے پاس چلا گیا. ہاللویا. ایمان اور ایک بڑا باب کھلا. دیکھا فرشتے آ کر خداوند کی خدمت کرنے لگے اور پھر خدمت کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہاں کلام خدا میں لکھا ہے آیت نمبر 17 میں باب نمبر 4 کی, اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کیا کرو کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. جو خداوند یسوع مسیح کی منادی کرنے والا کہہ رہا تھا, یسوع مسیح وہی بات کہہ رہا تھا. یسوع مسیح یہاں یہ نہیں کہہ رہا خوب گیت گاؤ, خوب کلام پڑھو, خوب دعوے کرو, ایسا کچھ نہیں لکھا. یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. بڑے بڑے ہمیں ملتے ہیں لوگ ایسے ایکٹیو لوگ, یقین جانے جب بیٹھ جائیں رفاقت و سٹنگ ہو تو وہ سانس نہیں لیتے. یہاں پر یہ لکھا ہے, یہاں پر یہ لکھا ہے, یہاں پر یہ لکھا ہے. اور جب ان سے یہ لفظ صرف کہنا کہ جی آپ توبہ کریں, تو پوچھتے ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح کہتا ہے کیا کرو, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور آگے لکھا اور اس نے جھیل, گلیل کی جھیل کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے, اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. ہاللویا. ایمانداروں میں کہتا ہوں یہ بندے خدا کے کلام سے پیار کرنے والے تھے. انہوں نے مالک کو پہچان لیا, یہ زندگی کا مالک ہے, یہ یسوع ہے, جو یہ کہتا ہے وہ ہی کرنا لازم ہے. اور ہماری طرح جو ہوتے تو کہتے خداوند خاندان چلانا ہے, کار چلانا ہے, سلسلے چلانے نے, کلو 10 کے تیربا مچھلی بیچنی ہے تاکہ ساڑھا کارڈا نظام پورا ہوئے. لیکن کلام خدا میں یہاں لکھا ہے وہ ماہی گیر تھے اور ان سے یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. وہ فوراً کیا لکھا ہے, وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. یہ آگے لکھا ہے وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں اور ان کو بلایا. وہ فوراً کشتی اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. ہاللویا. میں کہتا ہوں باپ برکت وہ لوگ ہیں جو کلام خدا کو سنتے ہیں اور پھر فیصلہ کر لیتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں بڑے عقلمند ہیں جو سنتے کے ساتھ ہی وہ خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہیں کہ اے خدا میں حاضر ہوں, میں تیری بیٹی تیرا بیٹا حاضر ہوں. یہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں. میں اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ لوگ روزے کیوں رکھتے ہیں. میں ایک بات ضرور اختلاف کرتا ہوں کہ روزے کیا سکھاتے ہیں. یسوع مسیح نے 40 دن فاقہ کیا نا, اس کے بعد باب برکت باب کھلا, کام شروع ہوا. یسوع مسیح نے ابلیس پر فتح پائی
उसके कलाम को यीशु मसीह ने रद्द कर दिया। हालेलुया। तीनों मकामात पर यीशु मसीह ने उसके कलाम को रद्द कर दिया और अपने बाप के नाम को जला दिया। उसके बाद यीशु मसीह ने फिर मुनादी करना शुरू की, लोगों को साथ लेना शुरू किया। ऐसा नहीं हुआ कि इंद्रियास और पतरस से कहा तो उसने कहा चलो खुदावंद एक घर ले रहे हैं तो दूसरा तोड़े ना चलेगा। याकूब यूहन्ना से कहा कि अपने बाप को छोड़कर फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उससे आगे बड़ा काम है। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खान में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूर्य में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारी और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको दिल में बदबूएं थी और मृत्यु वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिग्बलस और यरूशलेम यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। दो अहम काम हैं, मुनादी भी चल रही है और यीशु मसीह नासरी हाजत रवा भी कर रहे हैं, बीमारों को शिफा दे रहे हैं। आज बहुत दुख होता है जब बाज़ किसी मज़हब पर लोग खड़े होकर मोज़ात की मुखालफत कर रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि अगर लोगों के लिए हम दुआ नहीं करेंगे, खादमाएं उनके लिए इल्तिमास नहीं करेंगे, खुदा उनका जो हाथ नहीं उठाएंगे, फिर लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, ये सब समझते हैं। जब हम उनके लिए दुआ नहीं करेंगे, खुदा उनसे इल्तिमास नहीं करेंगे, उनके लिए मिन्नत नहीं करेंगे, तो लोग फिर गैरों के घर जाना शुरू हो जाएंगे। ये सब समझते हैं। हैरानी होती है, बड़े बड़े किताबे मुकद्दस के उलमा, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स जब यहाँ पर खड़े होते हैं और बाज़ औक़ात इतनी अहमियत दे देते हैं सिर्फ कलाम सुनाने को कि वो मोज़ात के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। हम 2 दिन पहले कहीं और जगह पर कलाम सुनने के लिए गए तो खुदा के खादिम ने परस्तारों की खूब से क्लास लगा दी और मैं कहता हूँ कि परस्तिश से बंधन टूटते हैं। हालेलुया। उनको एक शक, उनको एक गिला था परस्तिश करने वालों पर, बजाने वालों को। कह रहे थे, हैरान की बात है, जब परस्तिश हो रही होती है और ये कहते हैं मसा है, क्या है? मसा है, और जब कलाम की बारी आती है फिर ये जूते पहनकर भाग जाते हैं। ये जरूर कहूंगा कि जहां परस्तिश उनके लिए जरूरी है, कलाम सुनना भी आजाद जरूरी है। यही बात कहता हूँ, ईमानदारों, DLMOD की खिदमत की बड़ी बाबरकत वजह ये थी, जहां भी खुदा का खादिम गया उसके साथ परस्तारों की बाबरकत टीम थी। और मुसन्निफ कहता है जितनी रूहें मोदी के कलाम सुनाने के बाद बचती थी, जो 7 परस्तार थे, खुदा की हमदो सलाह करने वाले थे, उतनी ही रूहें दुराने परस की बचती थी। हालेलुया। इसलिए मैं कहूँगा हमें दोनों काम करने हैं और यीशु मसीह की खिदमत की तरह दोनों काम सर अंजाम देने हैं। लोगों को तो वक्त राग भी करना है और फिर जो बीमार हैं, लाचार हैं, गमज़दा हैं, परेशान हाल हैं, जो मायूसी नाउमीदी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए हमें दुआ भी करनी है। और हमारा ईमान है कि रास्तबाजों की दुआ से शायद क्या करते हैं, सरफराजी पाते हैं। और मैं कहूँगा ईमानदारों की दुआ से घराने बचते हैं, ईमानदारों की दुआ से जिंदगी बहाल होती हैं। हालेलुया। मैं गुज़श्ता किसी खानदान में, दिन गुज़श्ता रात किसी खानदान में था और मुझे किसी ने बाबरकत खबर सुनाई। मैं सुपास्टर साहब से भी शेयर कर रहा था। मेरी बहन कह रही थी 5 साल से मेरे भाई की खानदानी जिंदगी डिस्टर्ब थी और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार करती हूँ कि आपने मिलकर दुआ की और मेरे भाई का जो घर है वो बर्बाद होने से बच गया। हालेलुया। ईमानदार मैं फिर कहूँगा हमें दोनों काम करने हैं, मुनादी भी करनी है और लोगों के लिए हमें बोझ भी रखना है। जब ऐसा करेंगे फिर खुदा अपने नाम के खातिर हालात को बदलेगा, खानदानी जिंदगियां बहाल होंगी, रिश्ते नाते जुड़ेंगे। मैं कल शाम किसी मुस्लिम फैमिली में था और मैं उनको बता रहा था कि हमारा जो निकाह है ना, ये बिल्कुल फर्क है। मेल एंड फीमेल दोनों किताबें मुकद्दस पर हाथ रखते हैं। मैं सबको बताऊंगा जो यहाँ पर खानदानी लोग बैठे हुए हैं, हाथ रखते हैं और ये कसम है। ये क्या है?
یہ قسم ہے کہ میں وفادار رہوں گی، میں وفادار رہوں گا، میں عزت کروں گی، میں عزت کروں گا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، یقین جانے آپ، جب ایماندار بڑے بڑے دعوے کرنے والے اس عہد کو بھول جاتے ہیں۔ گوئی میری آج کے میسج کا حصہ نہیں تھا، میں ضرور کہوں گا، بعض اوقات ایماندار خدا پرست دعوے کرنے والے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس ہے جو ہمارے لیے راہ پر زندگی ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ہاللیلویہ! کتاب مقدس ہمیں یسوع مسیح سے ملواتی ہے، کتاب مقدس ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، اور بعض اوقات ہم جذباتی ہو کر کتاب مقدس بھول جاتے ہیں، اس وقت کو بھول جاتے ہیں۔ پادری صاحب پورا فکرہ نہیں کہہ پاندے، کڑی منڈا پہلا جی ہاں یس یس یس، اور میں کہتا ہوں آمین اس بات کے لیے، لیکن ایماندارو ہمیں کتاب مقدس کو نہیں بھولنا، ہمیں ہمیشہ اس کے عہد کو یاد رکھنا ہے۔ میں کینت کا کتاب پڑھ رہا تھا، ایک بڑا خدا خادم کہتا ہے کہ بہشت کے قریب ہے وہ خاندان جس خاندان کے سربراہ پیار کو اس محبت سے رہتے ہیں اور وہی درس اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اور جہنم کے قریب ہے وہ خاندان جو بے دین ہے اور جن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور جن کا اپنے بچوں کے لیے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے۔ ہمیں جہاں پر خدا کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس عہد کو نہیں بھولنا، اور جیسے یسوع مسیح کے نام سے بتا رہے تھے اس کو دشمن کو، اسی طرح ہمیں بھی بتانا ہے۔ سب سے پہلی بات میں خاندانوں سے کہہ رہا ہوں، جب دشمن ابلیس آئے وہ ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے اور بعض بات ہماری انا کو لے آتا ہے کہ میں کسی گھر کی بیٹی نہیں ہوں، ہر بار یہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں ہاں میرا تو مقام ہے نا دنیا میں، مجھے جینے کا حق ہے، یہ کس طور سے میرے ساتھ یہ رونگ لینگویج استعمال کر رہی ہے۔ لیکن میں کہوں گا جب ہم یہ کہیں گے کہ میں نے کتاب مقدس کو درمیان میں کیا کیا ہے، ضامن ٹھہرایا ہے، ایمانداروں پھر ہمیں حلیمی فروتنی کا جو درس دیتی کتاب مقدس، اس کے بارے میں پترس کہتا ہے ہمیں ویسا ہی مزاج رکھنے جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہاللیلویہ! اپنا مزاج ہمیں کتاب مقدس کے مطابق کرنا ہے، تب خاندانی زندگیاں بابرکت ہوں گی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ پھر سونے پہ سہاگا ہوگا، اور پھر آپ کہہ سکیں گے کہ دشمن چال اپنا راستہ پکڑ، میں خداوند کی بندی ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھے کتاب مقدس کو فالو کرنا ہے کیونکہ میں نے اس پر ہاتھ رکھ کر میں نے اپنے خدا سے عہد کیا ہے۔ ہاللیلویہ! ایمانداروں ضرور کہوں گا جیسے یہ شاگرد خداوند کے پیچھے آتے گئے، کارواں بنتا گیا، لوگ بدلتے گئے، خاندان گرانے خداوند یسوع مسیح کی پیروی میں آتے گئے، اور مخالفین بھی جو بڑی مخالفت کرتے تھے، کلام خدا میں لکھا ہے مال کتاب میں کہ بڑی جماعت ایمانداروں کی خداوند کے خادموں کے ساتھ ہی، شاگردوں کے ساتھ تھی، اور لوگ شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں۔ اعمال کتاب میں پترس منادی کر رہا ہے، پاک روح کا نزول ہوا ہے، اور کلام خدا میں لکھا کہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں پترس سے کہ ہم کیا کریں، اور خدا کا خادم یہی کہہ رہا ہے تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے کیا کرے، یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو پاک انعام میں پاؤ گے۔ لازم ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر روز دعائے ربانی کہتے ہیں، ہر روز اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئی۔ یسوع مسیح یہی کہہ رہے تھے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہ دنیا میں آ گیا ہوں تمہارے بھلے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، چنگائی کے لیے۔ یسوع مسیح کے یہ 3.5 سال یوں ہی گزر رہے تھے، جہاں سے بھی میرے اور آپ کیا گزرے، یسوع مسیح نے لا علاجوں کو شفا یاب کیا۔ اندھا کہہ رہا تھا آج تک ہم نے نہیں سنا کسی جنم کے اندھے نے بینائی پائی ہے۔ ہاللیلویہ! وہ کہتا مجھے پتہ ہے کہ جنم کے اندھے جو ہے وہ بینائی نہیں پاتے، یسوع ہی ہے جس کے پاس یہ اختیار اور قدرت ہے۔ میرا آپ کا آقا قبر پر کھڑا ہو جائے اور آواز دے لازر، لکھے 4 روز کا جو مردہ لازر تھا وہ کفن سمیت باہر آ گیا۔ ہاللیلویہ! ایمانداروں ہم اس پر ایمان رکھیں گے، حالات بدلتے جائیں گے اور لوگ
برکت پائیں گے. اور میں کہوں گا کہ اگر ہم یہ چاہتے کہ میری خاندانی زندگی میں وہ ہو جو خدا چاہتا ہے، پھر اس میں سے ہمیں پہل بھی کرنی ہے. ہمیں اپنا مزاج یسوع کو دینا ہے اور ان کے لیے ایک عملی نمونہ بننا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ شخص، یہ خاتون، یہ بندہ میرا اتنا کرنے کے باوجود بھی یہ مجھے جواب نہیں دیتا، پھر مجھے کچھ کرنا ہے. یقین جانے آپ، ہماری جو شخصی گواہیاں ہیں یہ دوسروں کو بدلنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. ہاللویا. اس لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو کرنا ہے. ایسے تو نہیں ہوا تھا متی کے پاس سے گزرے اور سیدھے اشارہ کرے، اور وہ لکھا ہے کلام خدا میں وہ جگہ جو تھی اس کے لیے اس کا ذریعہ معاش تھا، اس کے خاندان کے لیے وہ بڑا روپے پیسے کا سبب تھا. وہ کلام خدا میں لکھا ہے وہ شخص بھی اس چوکی سے اٹھا. حالانکہ وہ شخص اگر ہماری طرح سوچتا میرا گھر کیسے چلے گا، وہ بھی شاید خدا پیچھے نہ آتا. لیکن کلام خدا میں لکھا جیسے یسوع مسیح نے کہا تو میرے پیچھے آ، وہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو گیا. میں ان دونوں کے بارے میں پڑھا تھا، متی کے بارے میں، زکائی کے بارے میں. دونوں کا فیلڈ ایک تھا لیکن پوسٹیں فرق تھی. متی کے پاس ایک بڑا کلہاڑا تھا اور زکائی کے پاس اسے چھوٹا تھا. وہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھی ان پر وہ ٹیکس لیتا تھا، اور یہ جو بڑی درآمدات ہوتی تھی شہر میں آتی تھی ان پر یہ ٹیکس لیتا تھا. لیکن میں کہوں گا جب یسوع مسیح آتا ہے اور نہ تو بڑے گنہگار پیچھے رہ جاتے ہیں اور نہ چھوٹے گنہگار، یسوع مسیح جب بلا لیتا ہے زندگیاں بدل جاتی ہیں. ہاللویا. ایماندارو، ہم خدا کے لوگ ہیں. روزے رکھنا خوشائن بات ہے، رکھنے چاہیے، لیکن میں ضرور کہوں گا ہمیں یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے. یسوع مسیح جیسا ہونا ہے، یسوع مسیح کی طرح ہمیں اپنے آپ کو میں الہی سانچہ اس میں ڈھالنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملے. یسوع مسیح تو کنویں پر جائے نا تو وہاں پر بھی کلام خدا میں لکھے پہلے یسوع مسیح نے وہاں پر نہ اس کے لیے دعا کی ہے نہ اسے کلام سنایا ہے، بلکہ بات چیت کا آغاز جس کام کی روایت تھی اسی سے شروع کیا، مجھے پانی پلا دے. اور وہ یسوع مسیح کی حالت دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ عجیب بات ہے، یہودی تو ہم سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے. یسوع مسیح ناز سے پھر کہہ رہے ہیں اگر تو یہ جانتی جو تجھ سے پانی مانگتا وہ کون ہے اور تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. ہاللویا. آج اس کے ذہن بات ہے ہاں اچھا لگتا ہے، معاملہ کچھ اور ہے. یہ تو اس نے کہا ہاں جب کرسٹس آئے گا تو ساری باتیں کیا کرے گا ہمیں بتائے گا. اور یسوع مسیح نے کہا میں وہی ہوں. میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں. اور پھر کلام خدا میں لکھا ہے ڈبل ٹربل مقابلے کے بعد کلام خدا میں لکھا ہے پس وہ عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلے گی. ہاللویا. اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ گھڑا ایک بہانہ تھا اس کے کاموں کے لیے. دوپہر کا وقت ہے، بیابانی ایریا ہے، ایک عورت ہے. کلام خدا میں لکھا ہے جب اس نے یسوع مسیح کو سن لیا، یسوع مسیح کو پا لیا، یسوع مسیح کا کلام زندگی میں آ گیا. کلام خدا میں لکھا پھر وہ اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر کو چلی گئی اور وہ شور کر رہی تھی آؤ اس شخص کو دیکھو جس نے میرے سارے کام مجھ پر ظاہر کر دیے. کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہوں گے عجیب بات ہے، یہ عورت کبھی عبادت خانہ میں نہیں گئی، آج سے کیا ہو گیا؟ وہ کہہ رہی تھی آج ہوا یہ ہے کہ مجھے یسوع مل گیا ہے. ہاللویا. اس نے کہا مجھے یسوع مل گیا ہے اور آؤ میرے ساتھ، وہ زندگیاں بدل دیتا ہے. اصل میں یسوع مسیح نے پوچھا تھا، پھر ایسے کہا تو اپنے شوہر کو بلا لا. اس نے کہا میں کیا ہوں؟ میں بے شوہر ہوں. یسوع مسیح نے کہا ہاں تو نے 5 پہلے کیے اور اب جس کے پاس وہ بھی تیرا نہیں ہے. میں ضرور کہوں گا ایماندارو ہمیں کبھی بھی اپنے خاندانی زندگی میں تجاوز نہیں کرنی. یہ خاص بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ خاندان میں اور سوسائٹی میں ہماری عزت ہو پھر عزت والے کو اپنا لینا ہے. ہاللویا. ہاں اسے اپنا لینا ہے.
اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اس نے ہم سے ایسا پیار کیا کہ اپنی جان ہماری فدیہ میں دے دی ہے. کلام خدا میں لکھا ہے پورے شہر کے لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا. پھر یسوع مسیح ان کے ساتھ بڑی گفتگو کی اور پھر انہیں یسوع مسیح کی منت بھی کی کہ خداوند اب آپ یہاں سے نہیں جائیں گے بلکہ آپ ہمارے شہر میں بھی جائیں گے. اور میں ایمان رکھتا ہوں جب یسوع مسیح ناصری شہر میں گئے 7 شاگرد تھے, بہت سارے معجزات ہوئے اور لوگوں کے بیمار شفا یاب ہوئے, لنگڑے چلنا شروع ہو گئے اور اندھے بینائی دیکھ پانا شروع ہو گئے اور خدا کے نام کو جلال ملا. ہیلیلویا. اس لیے ایمانداروں میں کہوں گا ہمیں باخبر ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں پھر ہمیں کلام کو اپنی زندگی میں لے لینے کی ضرورت ہے اور جو یسوع کہہ رہا ہے اسے کرنے کی ضرورت ہے. جو یسوع کہہ رہا ہے وہ کریں گے. پھر کلام خدا لکھا ہے پھر ہماری زندگی میں کیا ہوگی؟ کلام کی ندیاں شروع ہو جائیں گی. ہاللویا. پھر ہم جس سے ریکویسٹ کریں گے, گزارش کریں گے, پھر وہ کہے گا ہاں میں خداوند کو جیون دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس سے پہلے ہمیں خود خداوند کے کلام پر عمل پیرا ہونا ہوگا, خدا کلام کی پیروی کرنی ہوگی. ایسی بہت سی مثالیں ہیں, لوگ یسوع مسیح کے پاس اپنوں کو لائے اور اپنے ٹھیک ہو گئے. اور میں کہتا ہوں کہ جو معجزات ہیں یہ خدا کے جلال کا اظہار بنتے ہیں. ہاللویا. کئی مقامات لکھا ہے جب لوگوں نے شفا پائی بیماریوں سے, لوگوں نے خدا کی تمجید کی. اس لیے کہوں گا ہمیں کلام کی پیروی کرنی ہے اور ہمیں کتاب مقدس کی کسی تعلیم کی مخالفت بھی نہیں کرنی, بلکہ ہر اس کام کو سر انجام دینا ہے جس کے لیے ہمیں یسوع مسیح نے بلایا ہے. اور اگلی بات کہوں گا, بعض اوقات کچھ خاندانوں سے نوجوان بیٹیاں با ایمان پاک سے معمور جب اپنے ہونے والے نئے خاندان میں آتی ہیں تو ویسا ماحول وہاں نہیں پاتی جیسا ماحول اپنے خاندان میں ملتا ہے یا اپنے چرچ میں ملتا ہے. تو میں ان کے لیے کہوں گا پھر انہیں ایک بڑا اہم کام کرنا ہے. انہیں خدا پر ایمان رکھ کر ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور ان کے لیے نمونہ بھی بننا ہے. اور میں کہوں گا جب ہم ایسا کریں گے, بیٹیاں ایسا کریں گی, بھائی ایسا کریں گے, یقین جانیں پھر زندگیاں بدلیں گی, گھرانے بدلیں گے, خاندان برکت پائیں گے. ہاللویا. آئیں ایمانداروں پر سر کو جھکائیں خدا ان کے حضور میں.